کہ میں نہیں تو میرے بچے دیکھیں گے کہ امریکہ کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں. Why are you still sharing intelligence with the Israeli military? Sorry. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے لوگوں کو خریدنا شروع کیا کیونکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا دو, اور غلام بنانے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا کنڈا ہے, وہ ہے ان کی دولت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. پیارے دوستوں, بھائیوں, بہنوں, سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت آپ نے سنی ہے سورہ بقرہ, سورت نمبر 2, آیت نمبر 9. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم, اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے. وہم لا یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے جس کے اندر ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے کس طریقے سے لوگوں کو پھر بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے. جب ایک جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ غزہ کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جگہ خریدیں گے, تو وہ یہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا خریدنا ہے, غزہ تو ہمارا ہے. اور پھر ایک لالی پاپ دیتا ہے کہ ہم غزہ کے رہائشیوں کو بہت اچھی جگہ دیں گے جہاں پہ میڈیکل کی سہولتیں ہوں گی, یہ ہوگی, بلا 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 بلا, جیسے اس نے ہمیشہ کی. You know that the Palestinians don't want to leave their land. Some people say this is ethnic cleansing. You won't be able to force them to leave their land. Please. We're moving them to a beautiful location where they have new homes, where they can live safely, where they'll have doctors and medical and all of those things. And I think it's going to be great. Yeah, any questions? You said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy We're Gaza. not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. under the U.S. authority. ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے. ابھی چند مہینے پہلے عرب ممالک کا دورہ کیا, بہت سا بزنس سمیٹا, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے مکاروں کے جال میں آ جاتے ہیں. آج ان مکاروں کے خلاف آواز اٹھانے سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں. آج ان مکاروں کے خلاف آواز اٹھانے سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور ویڈیو آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر وائٹ ہاؤس کی جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ وینزویلا کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اپنے بہری بیٹے وینزویلا کی طرف بھیجے ہیں. اور ایکس پر ایک میں نے پوسٹ دیکھی, اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نیتن یاہو کے اوپر کرٹیسائز کرے گا تو امریکہ اس کے خلاف قدم اٹھائے گا. Ships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibly boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all, and we will see you later, if not tomorrow. And I look forward to taking more of your questions. Thank you. وینزویلا کے صدر نے نیتن یاہو کے اوپر اوپنلی کرٹیسائز کیا, اور اب یہ صاحب اس کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے بارہا اپنی ویڈیو جو میں اٹلی سے بھی کرتا رہا, جس کی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ میں نہیں تو میرے بچے دیکھیں گے کہ امریکہ کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں اور اسرائیل کا کیا انجام ہوتا ہے. امریکہ کے ٹکڑے ہوں گے. یہاں پہ کوئی بھی چیز ہمیشہ بلندیوں پر رہنے کے لیے نہیں آئی. آج تک امریکہ ان زیونسٹ کا غلام بن کے مکاری سے لوگوں پر حکومت کرتا رہا, اور آج بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ایک طوطے کی مانند, پتلی کی مانند اسرائیلیوں کے اشارے پر ناچتا ہے. یہ جو بھی صدر ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغام میں بہت صاف ہے.
ہمارا جتنا یقین قرآن پر ہونا چاہیے اتنا یقین ہمارا قرآن پر نہیں ہے. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے الا من رحم اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ بروج آیت نمبر 10 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب حریق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذين بغیر کسی شبہ کے وہ لوگ جنہوں نے مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو ستایا اور انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. جب دنیا میں کوئی بھی شخص ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے جیسے فرعون کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ظاہراً بہت کمزور تھے. ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی بہت کمزور تھے, ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر اللہ کی فوجیں وہ حرکت میں آتی ہیں, سمندر حرکت میں آیا اور فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں کو لے ڈوبا. اسی طرح آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بھی ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جب ایسی سچویشن آ جائے جیسی اس وقت غزہ میں ہے, نہتے ہیں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور یہ ٹرمپ جس نے ایک نیا خواب دیکھا ہے کہ وہ فلسطین کے اوپر قبضہ کرے گا اور ایک صحافی کے جواب میں دیتا ہے کہ یہاں کی اتھارٹی یہ یو ایس اے کی اتھارٹی ہوگی. یہ ان کے خواب ہے, کیونکہ نیتن یاہو کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اب ایک نیا کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب امریکہ بہادر آئے گا اور وہ اپنے نام سے اس علاقے کو فتح کر لے گا. یہ ان کا خواب ہے, یہ ان کا خواب ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا سفر کرایا تھا, جو ہمیں سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 1 میں ملتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ جو فلسطین میں پائی جاتی ہے اس کا سفر کرایا. اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. تو اب اس کی امامت وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی. یہ جیسے بھی خواب دیکھیں, یہ جیسے بھی خواب دیکھیں. آج ایسا لگتا ہے کہ غزہ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میسج چھوڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مزمل سورت نمبر 73 آیت نمبر 11 11 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ, اور چھوڑ دے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جن کو ہم نے اس دنیا میں کچھ نعمت دے رکھی ہے, وَمَاهِلْهُمْ قَلِيلًا, اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے, ان کو تھوڑی سی مہلت دے. یہ تھوڑی سی مہلت ہے ان کے لیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپنلی کہہ دیا کہ اب تو چھوڑ دے ان کو, یہ جو جھٹلا رہے ہیں حقیقت کو, جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, اسرائیل ہے, آج سب کہتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے جو کسی اور دوسرے کے پاس نہیں ہے. امریکہ کا بڑا نام ہے, یہ اولی نعمہ اللہ نے کہا ان کو. اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, میرے اور ان کے درمیان اب خود فیصلہ ہو جائے گا. پھر آگے اللہ سبحانہ کیا کریں, اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, ہمارے پاس ان کے لیے کیا ہے, بیڑیاں ہیں اور جہیمہ اور جہنم کی آگ. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, ہم نہیں تو ہماری اولاد دیکھے گی کہ کیسے امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوں گے, اسرائیل کا تو جو انجام ہوگا. ہم نے اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ مختلف کتابوں میں ایزودور یعنی ایکسڈس خروج اور ایس بی ایل جہاں پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان سب کو یروشلم میں جمع کر کے بھٹی میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے لیے یروشلم بھٹی بنے گی. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ بائبل کے الفاظ ہیں, یہ بائبل کے الفاظ ہیں. اور یہ جو امریکنز جو کرسچنز ہیں اور یورپین جن میں سے چند ممالک رہ گئے ہیں جنہوں نے یہ ڈیمونسٹریشن دی ہے, یہ واضح کیا ہے کہ وہ لوگ نیتن یاہو کے غلام ہیں, وہ لوگ نیتن یاہو کے غلام ہیں. اور اکنومیکلی اس نے ان کو غلام بنایا اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کو ان کی اس کتاب میں ملتا ہے جس کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے. شبت, یہ تلمود کی ایک کتاب ہے, ایک باب ہے شبت,
32b کہ ہر یہودی 2800 غلام لے گا, اس کے 2800 غلام ہوں گے. اب اس میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ ہے مسلمان. ان کا دوسرا خواب یہ ہے کہ یہ دوسروں کی جگہ کو چھین لیں تاکہ اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں, کیونکہ یہ بھی ان کے ایمان کا حصہ ہے. ان کی کتاب جو مقدس کتاب ہے جس کو تلمود کہتے ہیں, اس میں بابا میسیا 61A, جس میں اس بات کو میں نے بار بار ریپیٹ بھی کیا ہے, اس لیے تاکہ عام عوام کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ان کا کتنا غلیظ عقیدہ ہے اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, جن کی زبانیں یا حکومتوں کی جو زبانیں بند ہیں, ڈر کے بیٹھے ہیں ان سے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اگر تم نہیں تو اللہ کی بات لا مبدل لکلماتہ, کہ اس کے الفاظ بدلتے نہیں ہیں. اللہ کی کتاب میں جو کچھ اس کے الفاظ بدلتے نہیں ہیں. اب یہ تلمود میں ان کا کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. بابا میسیا 61A, یہ صحیح نہیں ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کوئی چیز چھین لو, مگر یہ صحیح ہے کہ تم کسی غیر یہودی سے کوئی بھی چیز چھین لو. اس کا مطلب یہودیوں کے آپس میں بھائی چارہ ہوگا, غیر یہودی ان کا بھائی چارہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ان لوگوں نے اپنی چلاکی سے اپنے غلام تیار کیے, ان کو لالچ دیا جو اب انہی کی زبان بولتے ہیں. اور انہی کی کتاب یہ بھی ہمیں بتاتی ہے, جیسے 113b بابا کاما, اس میں ہے کہ کسی بھی عیسائی کو سزا دلوانے کے لیے اس کے خلاف جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم کھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اور کسی عیسائی کو کے خلاف جھوٹ بولنے سے اللہ کا نام ناپاک نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اب جو کئی عیسائی حکومتیں جنہوں نے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی, مگر ابھی بھی چند حکومتیں ہیں جس میں سر فہرست برطانیہ, اٹلی اور جرمنی, بلکہ ایک ویڈیو اور ہم آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ایک جرنلسٹ جو نیوی سٹاف کا ہیڈ ہے برطانیہ کا, اس سے بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے جاسوسی کر کے نیتن یاہو کو غزہ کی انفارمیشن کیوں دی, اور وہ چہرہ چھپا رہا. Air Chief Marshal, lovely to meet you. My name's Phil Miller. I'm a journalist. How was the conference? Great, thank you. Why are you still sharing intelligence with the Israeli military? Sorry. Please don't touch me. I pose no threat. I'm a journalist. I'm allowed to ask questions of the head of the Royal Air Force about... Please don't push me out of the way. I'm a journalist. I have a right to ask questions. Why are you still sharing intelligence with Benjamin Netanyahu while he's wanted by the International Criminal Court for war crimes in Gaza? Why won't you give us a proper sit-down interview about this? We've asked your office for an interview. Why don't you want to answer questions from the media about your intelligence sharing with Israel while it's committing genocide in Gaza? Thank you. Would you like to comment? No. No? لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے جرنلزم آج ان کی قید میں ہے, اور جرنلسٹ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ہمارے اس مقدس پیشے کو جو گندا کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ نیتن یاہو ہے. 237 سے زیادہ جرنلسٹ صرف غزہ میں 2023 سے ابھی تک قتل ہو چکے. کتنے ہی ایسے بچے جن کی ابھی تک لاشیں ملبے کے نیچے ہیں, کتنی ایسی عورتیں جن کی لاشیں ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں. لیکن ہماری حکومتیں, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اور یہ لوٹنے والے نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو, ہماری آنکھوں کو حقیقت جاننے کے لیے کھول دے, اور ہمارے دلوں کے اندر صرف اللہ کا خوف ہو, باقی کسی کا خوف نہ ہو, اور ہر ظلم کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آواز اٹھائیں اور لوگوں کو حقیقت بتائیں. آج کوئی بھی شخص اگر اس نیتن یاہو کے اوپر آواز اٹھاتا ہے یا کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ امریکہ بہادر چڑھ دوڑتا ہے. لیکن اس بار وہ وقت آ گیا ہے کہ جنگ امریکہ کی سرزمین پر بھی ہو, کیونکہ ابھی یہ پر تول رہا ہے وینزویلا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. اور بہانہ کیا بنایا, کیونکہ وینزویلا کا جو صدر ہے اس نے نیتن یاہو کے اوپر کرٹیسائز کیا, تو یہ بہانہ بناتا ہے کہ جی وہاں پہ ڈرگ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, اور یہ جائز حکومت نہیں ہے, یہ جائز حکومت نہیں ہے. بات لمبی نہ ہو جائے, اگر ان کی حکومت ٹرو مین کی حکومت دی جائے, دیکھی جائے, تو اس وقت جب ٹرو مین ہار رہا تھا, یہ انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے, تو اس وقت
اگر میں بھول نہیں رہا $1 ملین جو ایک زیونسٹ نے اس کو آفر کی تھی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہ ناجائز حکومت کا وجود سامنے لے کر آیا. انہوں نے شروع سے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، کیونکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا دو، اور غلام بنانے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا کنڈا ہے وہ ہے ان کی دولت. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. بہت جلدی ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کی سرزمین پہ جب جنگ لگے گی، جب امریکہ کے ٹکڑے ہوں گے، آج ٹیکساس بھی علیحدہ ہونا چاہتا ہے، اور کئی ریاستیں بھی ہیں جن کو ابھی سامنے نہیں آ رہا، آوازیں دبی ہوئی ہیں. اور ابھی یہ کسائی نتن یاہو آخری پیغام میں اس نے کہا کہ ہم سینسر کریں گے، کیونکہ ہمارے خلاف لوگ کہہ رہے کہ ہم بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں. تو اس میں جھوٹ کون سی بات ہے؟ جھوٹ کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صرف اللہ کا خوف رہنے دے، باقی ہر خوف کو نکال دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم.